جو بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا جو ذائقہ وہ چکھنا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے مر جاتے ہیں، ایسے وفات پاتے ہیں کہ پیچھے ان کے صرف ورثہ روتے نہیں بلکہ اس کے پیچھے پوری تحریک، پوری جماعت اور جماعت سے ہٹ کر بہت سارے لوگ جو ان سے دور دور سے واقف تھے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ واسطہ پڑا تھا، وہ بھی اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، دعاگو ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہی جماعت اسلامی پاکستان کے قیم محترم امیر العظیم صاحب تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نام عظیم تھا، کام بھی اس طرح عظیم تھا۔ اس وقت سے ضیاء الحق مرحوم نے، ضیاء الحق شہید نے اپنے دور میں جب اس کا ایک طوطا بولتا تھا اور بہت بڑا ایک اس کا ایک ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اس نے جب امیر العظیم صاحب اس وقت اسکولوں کی اور کالجز کے طلبہ کی نمائندگی کر رہے تھے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ دار تھے، ان کو مخاطب کر کہا تھا کہ نہ کسی امیر الاعظم کو چھوڑوں گا نہ کسی امیر العظیم کو، لیکن اس نے اس تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ اور اس کے بعد بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو اس طرح مختلف قسم کے جو وقت کے جو اس طرح کے لوگ تھے ان کا مقابلہ کیا، ہر طرح کے عزائم کا مقابلہ کیا، اور دوسری طرف اس نے اپنی بیماری کے ساتھ وہ لڑتے رہے، بیماری کے خلاف لڑتے رہے۔ وہ کوئی تقریباً 27 سال سے وہ ایک بہت موذی بیماری، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن کسی نے اس کو محسوس نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہ خود کسی کو محسوس کر نہیں دیتے۔ کبھی اگر کوئی محسوس بھی کرتے تھے کہ یا کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بیمار ہے، وہ کہتے نہیں میں بیمار نہیں ہوں۔ میرے ساتھ خود ایک بار یہ گزشتہ الیکشن میں ہم ان کے ساتھ کئی مہمات پہ گئے، ادھر مدرسے کے باہر روڈ پہ ایک پروگرام تھا، اس میں محترم امیر العظیم صاحب بھی موجود تھے، محترم ذکر اللہ مجاہد سے موجود تھے، اس میں ظہور وٹو صاحب موجود تھے، جماعت اسلامی کے دیگر ذمہ داران اس میں موجود تھے، اور سخت سردی کا موسم تھا، عشاء کے بعد کا پروگرام تھا۔ تو امیر العظیم صاحب نے چادر اڑی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ یا تو بیمار ہے یا بہت زیادہ پریشان ہے۔ لیکن جب پروگرام ختم ہوا، قریب ایک جگہ ہم تعزیت کے لیے بھی میں ساتھ گیا ایک گھر پہ، ادھر سے فارغ ہو گئے، مجھے بہت زیادہ اس پہ ترس آیا، بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا کہ امیر العظیم صاحب بہت پریشانی میں ہے، بہت زیادہ کس تکلیف میں ہے۔ تو میں نے اس کو واٹس ایپ پہ میسج کیا، میں نے کہا میں نے محسوس کیا کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشانی ہے یا بہت زیادہ کوئی تکلیف ہے۔ اس نے کہا نہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ فرد، جماعت اسلامی کی ذمہ دار، مولانا مودی رحمہ اللہ کی فکر جس نے پڑھا ہو، مولانا مودی کی لٹریچر جس نے پڑھا ہو، تو فرمایا کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی وہ پریشان نہیں ہوتے، کہتے میں جس حال میں بھی ہو میں مطمئن ہوں کہ میں دین کے کام کرتا ہوں، میں دین کی غلبی کے لیے کام کرتا ہوں، میں دین کی اقامت کے لیے میں مصروف ہوں، اور کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مجھے بہت تسلی دی اس نے، اور مجھے بھی اطمینان ہوا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بہت زیادہ بہتر ہے، کوئی مسئلہ ان کے نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن انداز سے ادا کرتے رہے، حالانکہ بہت زیادہ بعض پروگرامات میں ایسے لگتا تھا کہ ان کو کیسے وہ بیٹھے۔ اس رمضان کے آخر میں جو 18 رمضان کو اختتامی تقریب تھی دور تفسیر میں، اس میں بھی وہ تشریف لائے اور بیمار تھے، تکلیف میں تھے، لیکن اس نے کوئی محسوس کرنے نہیں دی۔ اس نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اس نے موت کا تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ دیکھو الحمدللہ مسلمان ہے، مسلمان مرتے تو عزت کے ساتھ اس کو لوگ دفناتے ہیں، کہ آپ پڑوسی ملکوں میں جائے، انڈیا کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر جائے، جب کوئی مر جاتے ہیں اس کو جلاتے ہیں، اور کہا الحمدللہ اسلام ایک بہت عظیم نعمت ہے، لوگوں سے اس کی نعمت کے اوپر تم اللہ پر شکر ادا کرو۔ یعنی ہر موقع پہ وہ تسلی کی بات کرتے تھے۔ اور یہ چند وقت پہلے، یہ جو وفات سے کچھ وقت پہلے، کوئی مہینہ پہلے شاید، میں ایک دن ظہر کے ٹائم میں منصورہ کی طرف جا رہا تھا، میں نے دیکھا گاڑی اسپتال کی طرف سے باہر کی طرف جا رہی کہ میں توجہ نہیں کی، میں نے کوئی ہوگا، گاڑی تھوڑے سے آگے جا کے وہ گاڑی رک گئی اور ڈرائیور آ کے مجھے کہا کہ امیر العظیم صاحب کو بلا رہے۔ جب میں گیا تو امیر العظیم صاحب نے مجھے مخاطب کر کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور میں آپ سے نہیں ملا، میں گھر میں نہیں تھا یا کوئی مصروفیت کا بتایا،
اب تو میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو اسے خیر دے. اور مجھے اس وقت اندازہ نہیں تو کس کی ذکر کرتے، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ رمضان میں وہی کنالیوں کی جماعت اسلامی کا جو حلقہ ہے وہ ہفتہ اتوار پروگرام کرتے تھے اور درس کے لیے مجھے بلاتے تھے. تقریباً کوئی 4 بار میں گھر گیا رمضان میں، ہفتے اتوار 2 دن، ہر ہفتہ اور ہر اتوار. تو رمضان میں یہی میرا معمول تھا، میں گھر میں جاتا تھا کوئی عصر سے تقریباً 4 بجے سے عصر کے نماز تک میں پروگرام کرتا رہا. شاید اس طرف اشارہ تھا کہ اب ہمارے گھر اعتبار آئے اور میں نہیں تھا، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو مجھے بہت ماشاءاللہ اس کی باتیں پسند آئی. میں نے ان کو دعائیں دی، میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال بہت عظیم سرمایہ تھا اسلامی تحریک کا. جب بھی کسی موضوع پہ بولتے تھے حق ادا کرتے تھے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کی فکر کے صحیح ترجمان تھے. تو آج جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو میں ان کے اس سے ان کے پورے خاندان سے میں تعزیت کرتا ہوں، ان کے بچوں سے میں تعزیت کرتا ہوں، میں اسلامی تحریک سے تعزیت کرتا ہوں. اور جو ان سے متعلقہ لوگ ہیں اور جو آج تک وہ نمدیدہ ہے، افسردہ ہے، وہ غمگین ہے، وہ تمام لوگوں سے میں ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے تو اصل میں دنیا ہے بھی نہیں. دنیا تو عارضی جگہ ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل تو جنت ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انبیاء کرام اور شہداء اور صالحین کے ملاقات ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں وہ نعمت اللہ عطا فرمائیں گے. اور جنت سے جتنے آگے آخرت تک مراحل ہے ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے. اس کا پیغام ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ جس طرح انہوں نے پوری اخلاص کے ساتھ طالب علمی کے دور میں وہ طلبہ یونین کے ذمہ دار رہے، اسلامی جو طلبہ کی ذمہ داری ادا کی. اس کے بعد جماعت اسلامی نے جو اس کو حکم دیا، محترم قاضی حسین احمد صاحب نے، اس کے بعد دیگر ذمہ داران نے ایک کارکن کی حیثیت سے آگے بڑھ کے اس نے ذمہ داری ادا کی. اس میں ہم سب کے لیے، تمام کارکنان کے لیے بہت کچھ ہے، پوری امت کے لیے بہت کچھ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ دین کی غالبی کے لیے استعمال کرے، اسلامی تحریک کے لیے استعمال کرے، تاکہ دین غالب ہو، دین قائم ہو اور حق و باطل کے کشمکش میں حق غالب ہو اور باطل جو ہے مغلوب ہو. یہی اصل چیز ہے. اگر ہم اسلام کے ساتھ، اسلامی تحریک کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ ہو تو گویا کہ اس محترم امیر عظیم صاحب کی روح بھی خوش ہوگی. اور اگر ہم یہ جتنے ہم صلاحیت استعمال کریں گے تو یہ تمام اسلامی تحریک کے جتنے قائدین گزرے ہیں ان تمام کے ساتھ ایک قسم اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے ساتھ ایک قسم وفاداری ہے. اور یہ اصل چیز ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مودودی رحمہ اللہ، محترم میتوفیل مرحوم، محترم قاضی حسین احمد صاحب مرحوم، محترم منور حسن مرحوم، اور اس کے بعد عبدالغفار عزیز مرحوم، میاں مقصود احمد مرحوم، ابھی چند دن پہلے میں جامعہ کے طالب علم محسن اللہ، اور ابھی محترم امیر عظیم صاحب، یہ جتنے ہمارے اس کے علاوہ جو مرحومین ہے سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اعلیٰ درجات فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخرت کے تمام مراحل میں اللہ ان کو سرفروش فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.